خس خس جنا قدر نہ میرا، میرے صاحب میں گلیاں داروڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں عشق جنہاں دے دل نہ رچیا، عشق جنہاں دے دل نہ وسیا، تے کتے چنگے ہو مالک دین در راکھی دیں دے او صابر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کروڑ شکر و احسان کہ اس کے عطا کردہ توفیق سے آج ہمیں پھر یہ موقع ملا کہ ہم بابا صاحب کی محفل میں موجود ہیں۔ اگرچہ ہم سے بہت سی کوتاہیاں، بہت سی غلطیاں، بہت سی بے ادبیاں بھی سرزد ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ کریم نے ہمیں اپنے ذکر کے لطافت سے محروم نہیں کیا۔ تو جب بندہ مزدوری کرے اور اس کو مزدوری مل جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے میرا حق ہے، لیکن جب بندہ بیمار ہو اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ اگر بندہ بیمار نہ ہو تو کوتاہی بھی کیوں کرے؟ لہذا جب ہم گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں یا اپنے نفس کی طرف راغب ہوتے ہیں تو در حقیقت ہمارا جو روحی بدن ہے وہ بیمار ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہمارا روحانی بدن، ہماری اسپریچل باڈی بیمار ہو تو ہمیں اپنے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت اس کے پاس جائے اور اس بیماری کو، اس پر اس کمزوری کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، باب اللہ شاہ صاحب ہوں، ان سب کے جب آپ کلام کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ہوتا ہے کلام کو پڑھ لینا، اس کا لطف حاصل کرنا، اس کو سننا، اس کا مزہ لینا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے اندر فکر کرنا کہ جو شخص اللہ کی مہربانی سے اس مقام اور اس درجے تک پہنچا ہے اس کی فکر کیا ہے۔ تو جو اللہ والوں کی فکر ہوتی ہے وہ عام آدمی کی فکر نہیں ہوتی، یہ حقیقت اور ہم کی بات ہے۔ تو جو ان کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، ان کی قربت سے بھی نفع ہے، لیکن جو ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کرے گا حقیقت میں کامیاب ہو۔ جیسے اس بیت میں فرمایا کہ جس دل میں اگر عشق ہی نہ بسا، اللہ کی محبت ہی نہ سما سکے، وہ تمام زندگی جو چاہے کرے، کتنا ہی دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہو جائے، دنیا میں جو سب سے اعلیٰ ترین منصب ہوتے ہیں وہ منصب بھی اس کو مل جائے، لیکن تب بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد تو پیدا ہی نہیں، پورا ہی نہیں ہوا۔
اور ہم انسانی طبیعت و فطرت بھی اسی پر ہے. ہم کسی کو کسی کام کے لیے رکھیں, مثال کے طور پر ہم چوکی دار کو رکھیں اپنے گھر کے رکھوالی کے لیے. اب وہ بہادر ہو, اس کو بہت ساری ٹریننگ آتی ہو, وہ کمانڈو ہو, جو کچھ بھی ہو, اس میں بڑے گر ہو, بہت اچھا گاتا بھی ہو, بہت اچھا کھلاڑی بھی ہو, لیکن اگر وہ چوکی داری کے وقت میں سو جائے تو بھلا ہمارے کس کام کا مقصد فوت ہو گیا. تو زندگی کا مقصد اس بیت میں کیا بتایا گیا کہ جن کو عشق الہی حاصل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا, مطلب کہ جنہیں حاصل نہیں ہوا تو وہ ناکام ہو. اور جو میں نے جیسا کہ بتایا کہ جو بیمار ہو روحانی جسمانی طور پر, تو جسمانی ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, روحانی ہوگا تو کہاں جائے گا, مرشد کی بارگاہ میں جائے گا. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ جب ہم لوگ اولیاء اللہ کے دربار میں بھی جب جاتے ہیں, ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ان کی خدمت میں جاتے ہیں, تو جیسا نفع ہمیں حاصل کرنا چاہیے, یہاں رضوان تم ادھر آئیے اس طرف, جیسا نفع اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاصل کر سکتے ہیں, جو ہمیں کرنا چاہیے, وہ اب نہیں کر پاتے. اب میں اس کے لیے آپ کو بڑا خوبصورت ایک تمثیل سناتا ہوں. یہ جو تماثیل ہوتی ہیں, یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں, جو اولیاء اللہ کے واقعات ہوتے ہیں, اس میں اتنے راز ہوتے ہیں اور اتنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان پر اگر غور کرے, اس پر فکر کرے, اس کو اپنی زندگی کا مقصد مل جائے ان کہانیوں کے اندر. لہٰذا میں آپ کو تمثیل سناتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دھیان سے سنیں گے. اب جیسے میں یہاں ایک بیان کرتا ہوں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے اپنی معرفت حاصل کرو. کیسے کرو وہ بھی کئی دفعہ بتا چکا. اب کئی دفعہ وہ بات بھی ڈسکس ہو چکی, پھر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کیسے کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے یا تو آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں, یا اس وقت آپ کی توجہ نہیں تھی. اتنا اہم موضوع ہے کہ خدا کو پہچاننا ہے تو پہلے خود کو پہچاننا, اور اس پر کئی دفعہ کلام ہو چکا ہے. لیکن اگر 2-4 مہینے کے بعد پھر آپ کو اس ضرورت پیش آ رہی ہے کہ آپ اس سوال کو پیش کر رہے ہیں اور اس کا جواب دیں, تو اس کا مطلب آپ نے پہلے نہیں سیکھا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم کوئی بھی بات ہو اس کی گہرائی میں جاتے ہیں نا, تو جب اس کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں, ہوتا ہے کانوں سے سننا. تو میں نے ایک بات کہی, آپ نے ایک بات سنی, کسی عالم نے ایک بات کہی, آپ نے سنی, کسی فقیر نے ایک بات کہی, آپ نے سنی, اور اس بات کو صرف یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں اور سننے میں مزہ آتا. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے سامنے بہت سے دوسری زبان کے لوگ ہیں, جب ہمارے یہاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں یا قوالی پڑھی جاتی ہیں, بہت سے کلام ایسے پڑھے جاتے ہیں, تو وہ لوگ اس پر جھومنے لگتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں بات سمجھ میں آئی, وہ کہیں گے نہیں سمجھ میں نہیں آئی, لیکن مزہ بہت آ رہا تھا. تو مزہ آنا اچھی بات ہے, کیف تبھی تو بنتا ہے, لیکن یہ کیفیت عارضی ہے. اگر اس کو دائمی آپ اس کا نفع چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اس بات کی گہرائی میں اترنا پڑے گا, ان باتوں کو اپنے دل کی گہرائی میں لے جا کر اس کے بیج کو لگانا ہوگا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. بیج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اب کوئی کسی بھی چیز کا سیڈ ہو, اس کو تھوڑے دن تک کچھ سالوں تک رکھ لیں باہر, تو کیا ہوتا ہے, وہ ضائع ہو جائے. اگر کارآمد بنانا ہے, اس ایک بیج سے لاکھوں کروڑوں بیج چاہیے آپ کو, یا ہزاروں بیج چاہیے, تو کیا کریں, اس بیج کو زمین میں لگا دیں. تو کبھی بھی کسی اللہ والے کی محفل میں جانا ہو تو ان کی باتوں کو صرف سنیں نہیں, بلکہ ان کی گفتگو کا بیج اپنے دلوں میں لگا دیں. ہوگا کیا, اس ایک بیج سے کئی بیج پیدا ہوں گے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ایک سوال سے سینکڑوں سوال بنیں گے آپ کو. جب وہ پودا بنے گا, شگوفہ پھوٹے گا, اس میں سے بہت ساری شاخیں پھوٹیں گی, اور ہر شاخ کے اندر بے شمار پتے لگیں گے, اور پھر اس میں بے شمار پھل لگے گا. اب آپ نے حاصل کیا تھا, ایک بیج, اس کو اپنے دل کی زمین میں بویا, تو کیا ہوا, پورا درخت تیار ہو گیا. تو صوفی کرام کی مجلسوں میں جانے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس کو سیکھے بھی, سمجھے بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات, اس کو پوچھے. تو ہمارا بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہم جو صوفی کرام کی اگر مجلسوں میں جاتے بھی ہیں, تو بس وہ اپنے ذہن کے مطابق بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں تمثیل آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بزرگ تھے, فقیر تھے, راہ عشق کے مسافر تھے, اور پھر جب مسافر چلتا ہے نا, اس کی خوشبو اس کے بدن سے ایسی پھوٹتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا, آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہو مسجد کے اندر,
تو اگر کوئی کسی نے اڑوس پڑوس میں آپ کے عطر یا خوشبو لگا رکھی ہو تو آپ کے مسام بھی معطر ہو، آپ کو مزہ آتا وہاں کھڑے ہو۔ لیکن اگر کسی نے بدبو والے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، جیسے کوئی طبیلے سے یا باڑے سے آیا ہو، کیا ہوگا؟ آپ کو نماز پڑھنا گرا ہو جائے گا تب۔ لہذا وہ جو بزرگ تھے ان کی خوشبو سے پھر ان کے گرد میں لوگ جمع ہونے لگے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ والوں کے بارے میں جاتے کیوں دنیاوی مقاصد لے کر کہ یار یہ کام ہو جائے، یہ کام اٹکا ہوا ہے، یہ ہو جائے، یہ نعمت نہیں مل رہی، اولاد نہیں مل رہی، پیسہ نہیں مل رہا، کوئی اور چیز نہیں مل رہی، تو یہ نعمت مل رہی۔ تو فوکس کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں پہ، دنیاوی نعمت پہ فوکس ہوتا ہے۔ لہذا جب کٹائی کا زمانہ آتا ہے، بھئی جو سارا وقت آپ نے اللہ والوں کے پاس لگایا وہ تو آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کتنی ناقص کھیتی باڑی ہوگی آپ کی کہ جب وقت آئے کٹائی کا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہے۔ اب اس بات کو اس تمثیل سے سمجھیے کہ وہ جو بزرگ تھے ان کے گرد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب بہت سارے جمع ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلسلہ ہے پورا، محافل بھی ہوتی ہیں، اللہ رسول کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے پاس قربت میں مزہ بھی آتا تھا، دنیا کے کام بھی بن جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ان کے بھی جو مداح تھے یا جو ان کے مریدین تھے، سمجھ لیجیے جب کسی اللہ والے کے پاس ایک بندہ طالب مولا بن کے جاتا ہے تو اس کا مرید ہی ہوتا ہے، یا جب کسی کے پاس کچھ سیکھنے جاتا ہے تو مرید ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا وہاں بھی کافی جب میں غفیر جمع ہو گیا، اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، کچھ پرانے خدمتگار بھی تھے۔ اب جو وقت آیا کہ ایسا ایک وقت آیا کہ جب ان کی حالت بیماری کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گیا، بیمار ہو گئے، تو اب سب کو یہ خبر ہو گئی کہ یہ ان کے وصال کا ٹائم آ گیا، یہ بزرگ اب اس دنیا سے جانے والے۔ اب جب یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے نا، دل میں خواہشات جنم لیتی ہیں، خلافت کس کو ملے گی، یہ جو پوسٹ ہے یہ کس کو ملے گی؟ اب یہ خود اپنے اندر ایک بہت بڑا ایجاد ہے، انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی چیزیں۔ اب لوگوں نے 6 مگویاں کرنا شروع کر دی ان کے پاس، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ بیمار رہتے، کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں تو یہ سب سسٹم ختم ہو جائے۔ اگر آپ خود نومینیٹ کر دیں کسی کو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اب سوال کرنے والوں کے بہت سے دلوں میں خود کیا ہے؟ خواہش۔ کیسی خواہش؟ کہ بھئی ہو سکتا ہے ہم نے بڑی خدمت کی ہے تو ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہمیں دے جائے۔ تو جب یہ بات ہونے لگی کہ اس جگہ کو کون سنبھالے گا، آپ کے بعد کیا ہوگا، تو آپ نے پہلے فرمایا کہ بھئی ہمارا جو مشرب ہے، ہمارا جو رستہ ہے وہ تو عشق کا، اور اس جو عشق کا مشرب اگر ہے، مشرب اگر عشق ہے، مقصد اگر عشق ہے، تو عشق میں انتظام حرام ہوتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں انتظام کرنے والے؟ جسے وہ چاہے گا چن لے گا، کیونکہ وہ بھی کسی کے پوسٹ پر آ کر نہیں بیٹھے تھے کہ کسی کے آگر میں گدے سنبھالے، ملا انہیں بھی مرشد سے ہی تھا، اللہ والوں سے ہی تھا، لیکن اپنے مرشد کی گدی پہ نہیں بیٹھے وہ، سمجھ رہے آپ بات؟ اب جب وہ فرمائش بڑھنے لگی بہت زیادہ، سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ ان کے دلوں میں خواہشات کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے جو مقصد ہے، ان کی جو نیت ہے وہ واضح ہو گئی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی اگلے جمعے کو جب عشاء کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد سب کو دعوت دو، سب کو بلا، میں ایسے تو کسی کو نہیں دے سکتا، میں تمہارا امتحان لوں گا، پھر اس میں جو کامیاب ہو جائے گا اس کو جو ہے یہ منصب آپ لوگ دے دیجیے۔ میں نہیں دوں گا، آپ لوگ دے دیجیے۔ لیکن یہ بات ہے، مطلب دیکھو غور کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے سمجھ رہے ہو کہ بھئی وہ منصب دے دیں گے، ان کا منصب دینا انتظام کرنا، اور جس کو میں چن لوں تم اس کو کر لینا، تو یہ عشق کا تقاضا ہے، رہے عشق ہے جس میں کوئی انتظام ہی نہیں ہے، تم چن لینا، میں چن کر نہیں جاتا۔ لہٰذا بھی وہ ایک ہفتہ بڑی امید اور آسوں کے اندر لوگوں کو گزرا کہ وقت آئے، جمعہ آئے تو اعلان ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، شاید میرا اعلان ہوگا، میرا ہوگا، میرا ہوگا۔ وہ ایک دوسرے ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ بابا صاحب کس کو دیں گے، میاں صاحب کس کو دے کے جائیں گے، کہہ رہے ہیں یار اس کے زیادہ چانس ہے، تمہارے زیادہ چانس ہے۔ اب جس کے اپنے چانس تھے وہی مروبتاً کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس کے چانس ہے، حالانکہ دل میں خیال یہی کہ اپنے چانس بھی پکے ہیں۔ اب یہ سارے معاملات
چلتے چلتے جب جمعے کا وقت آیا اور وہ عشاء کی نماز بھی ہو گئی، تو عشاء کی نماز کے بعد سارے لوگ جمع ہو گئے، تو حضور سب حاضر ہو گئے، سب آ گئے، کہا ساجد کا ہے۔ اب یہ ان کا ایک ایسا مرید تھا جو سب سے آخر میں آیا، تو جو پہلے بیٹھے ہوتے نا وہ کہتے ہیں ہماری اجازت نہیں، ہم بیٹھے حق تو ہمارا ہے، ہم نے 10 سال 20 سال خدمت کر دی۔ اب جو ساجد تھا ان کا وہ طالب مولا، وہ تو آئے چند ماہ پہلے تھے، حضور آپ جو بھی اعلان کریں کر دیں، ایسے تو بہت سے لوگ آتے ہی رہیں گے، انہوں نے کہا نہیں اس کو آنے دو، اسے آنے دو، کیوں وہ فقیر تھے نا، وہ تو جانتے تھے کہ ان میں کسی میں اہلیت ہی نہیں ہے، جو میں سوال ان سے کروں گا وہ مجھے جواب دے دیں۔ اب جو جواب دینے والا وہ تو آئے، بھائی مزہ تو کھیل کا جب ہی آتا ہے نا جب مقابل ہو سامنے، تو جواب دینے والا نہیں ہو تو سوال ہی فضول ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس آنے دو، کوئی بات نہیں، تھوڑا انتظار کرو۔ کافی انتظار کے بعد وہ آئے، ساجد صاحب جو طالب مولا تھے، ان کے مرید، انہوں نے کہا آپ اتنی دیر سے آئے؟ کہنے کا حضور میری والدہ ضعیف ہے، ان کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو میں نے کوشش تو بہت کی، لیکن مجھے آپ کے پاس بھی حاضر ہونا تھا، آپ کے پاس بھی حاضر ہونا بہت ضروری تھا، لیکن حضور میری والدہ ایسی حالت میں تھی کہ اگر میں گھر سے نکل جاتا تو میرے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اس وقت میں نے اپنے دل سے پوچھا اگر میں یہ بات اپنے مرشد سے کہوں کہ حضور میری والدہ بیمار ہیں تو کیا میں ان کی خدمت کے لیے جاؤں؟ تو میرے دل نے مجھے کہا کہ مرشد کہیں گے کہ ہاں پہلے اپنی والدہ کو دیکھ۔ اللہ والوں کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دل سے سوال کیا، میرے دل میں کیا جواب آیا کہ میرے مرشد مجھے کہتے کہ پہلے اپنی والدہ کی تیمارداری کر لو پھر آ جانا۔ آپ نے فرمایا برحق کا، سچ ہے، بیٹھ گئے۔ اب یہ تو کسی کھاتے میں نہیں تھے، کسی گنتی میں نہیں تھے، جو ساجد تھے، ساجد کسی کھاتے میں نہیں تھا، بالکل نیا بندہ تھا۔ ان کا حضور وہ آپ نے جو سب کو بلایا تھا، اب سبھی حاضر ہو گئے، اب آپ کسی کو نومینیٹ کر دیں جس کو بھی آپ چاہیں، اور لڈو سب کے دلوں میں پھوٹ رہے ہیں، اپنا نام آ جائے گا، اپنا نام آ جائے، شاید آپ خلیفہ بن جائے، نائب بن جائے اس جگہ کے، انچارج ہم ہوں گے شاید۔ اب اس میں دیکھیں بڑی بے دردی یا بے حسی چھپی اس جملے کے اندر۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ جائے؟ صرف وہی چاہتا ہے جو دولت کا حریص ہوگا، جو دنیا کا حریص ہوگا، اس کے دل میں خواہش ہوگی یار یہ مر جائے تو سارا سیٹ اپ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو کون بدنصیب ایسا ہوگا جو اپنے مرشد کی زندگی میں سوچ رہا ہوگا کہ یہ گزر جائے؟ یہ خواہش کرنا اس کی بے حسی کا اظہار ہے۔ لہٰذا انہوں نے سب نے جب یہ سوال کیا کہ حضور آپ کچھ فرما رہے تھے کہ ہم اعلان کریں گے، اس دن کہا کہ ہم اعلان نہیں کریں گے، ہم تو آج سوال جواب کی نشست ہے، آپ سے کچھ باتیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنی قابلیت ہے، کیونکہ ہماری جو جگہ ہے یہ کوئی گدی تو ہے نہیں کہ اس گدی پہ کوئی ہمارا خلیفہ بیٹھے، یہ تو ہم رائے عشق کے مسافر ہیں، اور جو ساتھ ہوتا جائے تو ہوتا جائے، اچھی بات، ورنہ تو یہ سفر ہم اکیلا بھی کاٹنا ہوگا۔ اب سب ہمت تو گوش کے بھائی کون سے سوال ہونے والے ہیں ایسے جس کا جواب یہ ہم سے چاہتے ہیں، تو حضور آپ فرمائیں۔ اب گنتی کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو چاہتے ہوں کہ بھائی ہم اس سوال جواب سے گزریں یا سب سے پوچھیں۔ تو حضور آپ سوال کر لیں، جس کو جواب دینا ہوگا وہ دے دیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا، انہوں نے پوچھا کہ اچھا بھائی ایک ایک بندہ مجھے بتائے کہ تم یہاں پر کیوں آئے، میرے پاس آنے کا تمہارا مقصد کیا تھا، کیوں آئے تھے تم میرے پاس؟ تو کسی نے جواب دیا کہ حضور آپ کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، دوسرے پوچھا کہ تم؟ کہنے لگے حضور اللہ والوں کے پاس برکتیں ملتی ہیں، برکتیں لینے آئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے تھے؟ کہنے لگے کہ دنیا کی نعمتیں لینے کے لیے آیا تھا حضور، سچ بات تو یہی ہے کہ دنیا لینے آیا تھا۔ پھر تم کیسے آئے تھے؟ میرا حضور بچہ بیمار تھا، اس کو لے کر حاضر ہوا تھا، پھر اس کے بعد آنا جانا شروع ہوا۔ تو تم کیوں آئے تھے؟ میرا نکاح ہی نہیں ہوا تھا حضور، مجھے جیون ساتھی چاہیے تھا، میں اس لیے حاضر خدمت ہوا تھا، پھر آپ کی محبت نے مجھے بٹھا لیا اپنے پاس۔ تو سب نے پھر میں آنے کی وجہ بتائی۔ اچھا مزے کی بات سب سے پوچھا انہوں نے، اور ساجد سے
نہیں پوچھا. تو لوگوں نے بولا بھائی اتنا قابل بھی نہیں ہے، اتنا اہم بھی نہیں، اس سے کیا پوچھنا. ہم ہی اصل قابل تو 10 سال 20 سال لگائے ہوئے، 15 سال لگائے ہوئے، تو قابل بھی ہمیں. ٹھیک ہے، ساجد کا تو کچھ بنتا بھی نہیں کہ ساجد سے کچھ پوچھا جائے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں پر آئے، اپنی اپنی غرضیں لے کر آئے، تو آپ کو مجھ سے کچھ چاہیے، کچھ چاہیے تو ہوگا آپ کو، ریکوائرمنٹ ہے آپ کی. اب جو جواب تھے وہ سب کے تقریباً جو نا یہ تھے کہ حضور بس ہمیں دعائیں آپ دیجیے، اور بس آپ کی محبت اگر مل جائے تو سب کچھ ہے. جو جواب ہوتے ہیں دنیا دار لوگوں کے، اس طرح کے جواب سب کے تقریباً ملتے جلتے، کہ جی بس وہ آپ جو دے دیں وہ اچھا ہے، اور یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں ساری انہوں نے. اب انہوں نے تیسری بات پوچھا کہ بھئی جاؤ گے کب. کہنے لگے حضور محفل جب ختم ہوگی، اختتام ہو جائے گا تو جب چلے آئیں گے، یا آپ حکم کر دیں تو بھی چلے آتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. سب کے جواب تقریباً یہاں بھی یہی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ سوال سمجھ میں آ رہے ہیں، جواب سمجھ میں آ رہے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کمایا کیا تم. ایک بندے سے پوچھا، اس نے کہا حضور میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے لیے اتنا کر دیا ہے کہ وہ اگر بیٹھ کر بھی کھائیں تو انہیں کمی نہیں ہوتی. تم نے کیا کمایا؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے کچھ زمینیں لی ہیں، ایک گھر بنا لیا. کسی نے کہا میں نے اپنا گھر بنایا، کسی نے کوئی معاملہ بتایا کہ میں نے یہ کمایا، یہ کمایا، یہ کمایا. تو سارے لوگوں نے اپنی کمائی کے حساب دینا شروع کر دیے حضرت صاحب کی بارگاہ میں، اپنے میاں صاحب کی بات. اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا اچھا آپ رہتے کہاں. اب انہوں نے جواب میں بتایا کہ بھئی میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، میں فلاں بستی میں رہتا ہوں. سب کے جواب ہو گئے، پورے ختم ہو گئے. انہوں نے کہا ساجد میاں تھوڑا آگے آ جائیے آپ. اب ساجد میاں جو ہے وہ آگے آ گئے. اب جواب تو سننے والے ساجد میاں کے ہیں، وہ سب تو جو ہے خانہ پوری کر رہے تھے. جیسے ہوتے نا جب ایگزام چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بچے چھاپ رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ واٹس ایپ کا سسٹم چل رہا ہے آج کل، بہت سارے سسٹم چلتے ہیں، تو چھاپتے ہیں کہ بھائی جواب ہے. اگر ان کی کوئی کاپی چیک کرے نا تو تقریباً سب کی کاپیوں میں ایک جیسی جواب ہوں گے. لیکن ان میں ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب واقعی پڑھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل سے اس جواب کو لکھتے ہیں. کتاب سے یاد کر کر اپنے انداز میں بیان کرنے کا ایک الگ لطف ہے، ایک الگ مزہ ہے. تو میاں صاحب نے فرمایا ساجد آپ آگے آ جائیں. اب ساجد آگے آ جائیں. ساجد آپ کیوں آئے تھے یہاں پر؟ آپ کیوں آئے تھے؟ کہ حضور ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، جسے مرشد کہتے ہیں، اسی کی تلاش میں آئے جو منزل تک پہنچا تھا. منزل تک پہنچانے کے لیے ایک رہنما چاہیے جو بتائے کہ اس منزل تک کیسے جانا. سب نے کیا بتایا تھا کہ میں نعمت کی تلاش میں آیا تھا، دعائیں لینے آیا تھا، ثواب کمانے آیا تھا. انہوں نے کیا کہا، ساجد نے کہا کہ میں حضور میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ایک رہنما کی ضرورت، ایک مرشد کی ضرورت، جو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر میری منزل تک پہنچائے، اور راستے میں اگر شیطان مجھے اچکنے کی کوشش کرے تو وہ مجھے اس سے بچائے. انہوں نے پوچھا کہ آپ رہتے کہاں، آپ کا علاقہ. سب نے اپنے علاقے بتایا کہ آپ کہاں رہتے ہیں. کیا حضور ابھی تک تو کوشش کر رہا ہوں، ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. تو کہا کوشش کیا کر رہے ہو؟ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو اس کا محبوب ہے نا، یا اس کے جو محبوبین ہیں، ان کے دل میں جا کر بس جاؤں. اگر میں ان کے دل میں بس جاؤں گا تو جس کے وہ محبوب ہیں وہ میرے دل میں آ بسے گا. میری کوشش کیا ہے کہ میں کسی یعنی کہ اللہ والے کے دل میں جا کر بس جاؤں، اور جب میں بس جاؤں گا تو جو ان کا یار ہے، جو ان کا محبوب ہے، کون ہے؟ رب عز و جل، وہ میرے دل میں آ بسے گا. تاکہ کچھ کمایا ہم نے، کسی نے تو زمینیں کمائی ہیں، کسی نے گھر کمائے ہیں، کسی نے
کچھ بنایا ہے، کسی نے کچھ بنایا ہے، تم نے کیا کمایا؟ حضور کمایا بھی کچھ نہیں، کمایا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن کوشش میں کر رہا ہوں۔ کیا کوشش کر رہے ہو؟ کوشش میں یہ کرتا ہوں حضور کہ اسے راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کروں جو اس کی مخلوق ہے، ان کی ایسی خدمت کروں کہ ان کے دلوں سے میرے لیے دعائیں نکلیں اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میں اس کی مخلوق کی خدمت میں لگا ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں۔ کمایا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، ٹھکانا بھی ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی پھر جانا کب ہے آپ کو؟ کہا کہ حضور آنے میں مرضی ہماری نہیں تھی تو جانے میں کیا مرضی ہو؟ آئے کب اپنی مرضی سے تھے تو جو جائے گی اپنی مرضی سے۔ جس نے جب چاہا اس نے پیدا کیا، یہ بھی اس کا احسان تھا۔ جب اس نے چاہا، مجھ سے تو نہیں پوچھ کے بھیجا مجھے دنیا کے اندر، تو جب اس نے جس جہاں میں مجھے چاہا، عالم لاہوت سے، ہاہوت سے، ملکوت سے، ملک سے، ناسوت میں، کبھی مجھ سے پوچھا، مشورہ کیا اس نے کہ تمہیں کب بھیجوں؟ تو جب بھیجنے والے نے بھیجا، کبھی مجھ سے میری چاہت کے مطابق نہیں ہے، تو جب اس کی چاہت ہوگی جب چلے جائیں گے۔ نہ آنے کے اندر میری چاہت شامل ہے، جانے کے اندر میری چاہت کا کوئی عمل دخل۔ جب وہ چاہے گا ہو جائے گا۔ کہ اچھا مجھ سے کیا چاہیے؟ پانچواں سوال ہے، ہمارے پاس کیوں آئے؟ کہا کہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ جواب اگر دیکھیں گے قرآن کے اندر بھی موجود ہے، سورہ کاف کے اندر، یہ 5واں جواب۔ کہا وہ کہتا ہے کہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اپنا دوست اور اس کے رستہ جو ہے وہ مقرر نہیں کرتا، جس سے وہ ہدایت دینا نہیں چاہتا تو کیا کرتا ہے؟ اسے ولیم مرشدہ، یہی ہے ولیم مرشدہ، پھر اسے اپنا کوئی قانون یہ ہے کہ جس کو وہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ مرشد عطا کرتا ہے۔ تو میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد ہی ہے۔ تو کہا بھائی بات سنو، سارے کے سارے جتنے بھی آئے تھے، ایک یہ واحد بندہ ہے جس کے جواب منفرد نہیں ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک ہی واحد بندہ تم سب کے اندر، اگر تم چاہو مناسب سمجھو تو اسے بٹھا لینا، لیکن میں جانتا ہوں تم اس کو قبول نہیں کرو گے، کیونکہ سب کی سوچ تو ایک جیسی تھی نا۔ سارے کے سارے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ دنیا کے طالب تھے یا وہ کچھ گدی کے طالب تھے؟ تو گدی کے طالب کیوں ہوتا ہے انسان؟ شہرت کے لیے، حب جا کے لیے، کہ مجھے نومینیٹ کیا جائے۔ جو مخلص آدمی ہوگا وہ کیوں کوئی اپنے اندر ہرس رکھے گا کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے؟ مخلص آدمی تو نہیں مانگے گا، وہ تو کہے گا کہ بھئی میرا آنا اور جانا، میرا وہاں رہنا اور اس کے دل میں بسنا، یہ سب کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ بھئی اللہ کی رضا چاہیے تو اسے اللہ ملے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے محل پاک کے، فتح الغیب شریف میں فرماتے ہیں، اس کے محل پاک کے باہر دربان بن کے کھڑے ہو جاؤ، لیکن ایسے دربان، ایسے سوالی بن کر بیٹھو کہ تمہاری زبان پہ کوئی سوال نہ ہو۔ اس جملے کو غور سے سنیے گا، حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ ایسے سوالی بن کر بیٹھ جاؤ کہ تمہاری زبان پہ کوئی سوال نہ ہو۔ بھی سوالی جو ہوگا اس کی زبان میں تو سوال ہوگا نا، کہ یہ دے دو وہ دے دو، سوالی ضرور بنو، لیکن زبان پر سوال تمہارے نہ ہو اور دل تمہارے خواہشات سے پاک ہو۔ بیٹھ جاؤ، کیوں؟ اس کی محبت میں کہ اس کا محل پاک۔ یہ ایک مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے صوفیہ کرام کہتے ہیں نا کہ یہ جو قلب ہے یہ وہ محل پاک ہے جہاں اللہ رہتا ہے۔ یوں تو وہ آسمانوں کی وسعت میں نہیں سماتا، کائنات کی تو اس نے بنائی، لیکن وہ کرم فرماتا ہے تو مومن کے قلب میں آ کر اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو انسان جب مخلص ہو جائے گا تو حضور وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہاں سوالی بن کے بیٹھ جاؤ، ایسے سوالی کہ تم سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا چاہیے، تو تمہارا جواب ہو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ کہاں بیٹھے؟ اس کے محل پاک پہ بیٹھے، اور سوال کیا جا رہا ہے، کون کر رہے ہیں؟ فرشتہ آ کے سوال کریں۔
فرشتے آگے پوچھیں کہ تمہیں کیا چاہیے تو تم کہو بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں. یار کا در ہے تو در یار پر بیٹھنا کون سا گناہ ہے؟ بیٹھ گئے وہاں کے. فرماتے ہیں یہ نہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہیں کہیں گے کہ بھائی تمہیں محل پاک کے اندر بلایا جاتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمانے پھر ایک وقت ایسا آئے گا تمہاری استقامت دیکھ کر جو تم مضبوطی سے بیٹھے رہو گے نا، در یار پر پڑے رہو گے، تو ایک وقت آئے گا تمہیں پیغام دیا جائے گا کہ بھائی تمہیں اندر بلایا جا رہا ہے، محل پاک میں چلو. تو جب تم سے یہ کہا جائے تو تب بھی تم کہنا کہ بھائی ہم تو در یار پر ہی صحیح ہیں، دروازے میں پڑے، یہ کافی ہے. اتنی خوبصورت طریقے سے تربیت فرما رہے حضور سیدنا غوث اعظم پالمان مولا کی. جب تمہیں پیغام بھی مل جائے نا، اندر سے انویٹیشن بھی آ جائے، تو کہنا کہ ہم اس قابل کہاں ہیں کہ محل پاک کے اندر جائیں، ہمیں تو در یار پر ہی پڑا رہنے دو. فرمایا کہ اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ تو انویٹیشن دینے پر بھی نہیں آ رہا. تو کہا پھر تمہیں زبردستی پکڑ کے اندر لے کے جایا جائے گا اور تمہارے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا. جو در یار پر پڑا رہے گا اور اس کے دل میں اخلاص ہوگا، زبان خاموش ہوگی. آپ یقین جتنے اولیاء اللہ اس منصب پہ پہنچتے ہیں نا، کہ آج ہم ان کے نام جب لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جتنے بھی اولیاء اللہ کے نام لیتے ہیں تم کیا کرتے ہیں؟ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ یقین رکھیے کہ یہ تمام اولیاء اللہ اس منصب پہ جو پہنچے ہیں نا، وہ اپنی چاہ کو ختم کر کے پہنچے. اگر کوئی ایک دفعہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا، علمی طور پر پوچھ رہے تھے، وہ ہے بھی عالم صاحب، تو پھر میں اکثر میری تو طبیعت ایسی میں پھر پیچھے بھیگ گیا تھا، دیکھتا ہوں بندہ نہیں سمجھ رہا. وہ کہنے لگے کہ بھائی بندہ اگر مسلسل محنت کرے تو ایک دن اللہ کا ولی بن جاتا ہے. مسلسل محنت کرے، نوافل پڑھتا رہے، خوب روزے رکھے، ایک دن اللہ کا ولی بن جائے گا. تو میں نے عرض کی کہ حضور مسئلہ یہ کہ یہ جو ولایت ہے نا، یہ کسب سے نہیں ملتی. یہ ولایت کسبی نہیں ہے کہ بندہ پریکٹس کرے، دوڑ میں لگ جائے اور ولی بن جائے. میں نے کہا دوڑ والا چکر ہی نہیں ہے. پھر میں نے کہا یہ ولایت عطائی ہے، جسے چاہے وہ چن لے، جس کی چاہے ساری عبادت پکڑے اس کے منہ پہ مار دے، اور چاہے تو کوئی گناہ گار ترین انسان ہو لیکن اس کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو، اس کی سر پہ عزت کا تاج سجا دے. ایسا نہیں ہوا. بڑے بڑے زمانے کے اندر ڈاکو گزرے، کوئی طوائف تھی، کوئی کسی اور جرم میں مبتلا تھا، کوئی شراب کی بھٹیاں چلا رہا تھا. جب اس نے چن لیا ان سب کو معزز کر دیا، اور اتنا معزز کر دیا کہ آج کوئی نام بھی ان کا لیتا ہے تو ادب کے ساتھ لیتا ہے، اور ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی ان پر رحمت نازل. تو جو اس کے اندر اخلاص ہوگا فقیری میں چنا وہی جائے گا. تم بزرگ نے فرمایا کہ تم نہیں چنو گے اس کو، مجھے پتا تم بعد میں ڈنڈی مارو گے، لیکن اگر یہ بھی حق پرست ہے نا، حق پرست یعنی کہ طالب مولا ہے، اگر یہ طالب مولا ہے تو یہ بھی یہاں کھڑا نہیں ہوگا کہ نیابت مجھے دو، خلافت مجھے دو. پھر یہ بھی اپنا راستہ بنائے گا اور اللہ اس کی عزت کو برقرار بھی رکھے گا اور اسے مزید عزت عطا فرمائے گا. تو 5 سوالوں کے 5 جواب. اب ایک دو بھی یاد رکھ لو گے نا، ایک دو بھی، تو انشاءاللہ منزل پہ پہنچنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. کوشش تو کرنا. اب یہ ریکارڈ بھی ہوگا تو یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں گے ہمارے بلال بھائی، تو وہاں سے بھی دیکھ کر ان 5 سوالوں کو یاد کرنا. یہ زندگی کا مقصد ہے. جو اس رستے پہ چلے گا اس کو ولایت عطا کر دی جائے گی. ولایت ضرور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بہترین ولی ہوں، لیکن ایک وقت تک ایسی ہونا چاہیے دل میں خواہش کہ اے اللہ تو مجھے اپنی ولایت کی راہ پہ گامزن کر. لیکن ایک وقت آتا ہے پھر بندہ یہاں بھی دعا کرنا بند کر دیتا ہے، پھر وہ دعا بھی نہیں کرتا، کیونکہ اسے لگتا ہے یہ بھی ہرس کا معاملہ ہے، لالچ کا معاملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ذہنوں کے اندر بعض، یعنی کہ عام عوام کی بات کر رہا ہوں میں، خواص کی بات نہیں کر رہا، کہ ولایت کا معنی پتہ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ کہ یار ہم ولی بن جائیں تو کیا ہو، ہمارے پاس بے شمار کرامتیں ہونی چاہیے. اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھیں فوراً ٹھیک ہو جائے، لنگڑے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیں تو وہ چلنا شروع کر دیں.
زندگی بھر کا روگی ہو ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو ایسے ہاتھ پھیرے اور وہ صحیح ہو جائے. یہ اگر نفسانی خواہش نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ جس سے اس نے کروانا ہے وہ کروا لے گا. ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنا نام آگے پیش کریں گے جی ہمارا نام رکھ لیں گے ہم. تو وہ جو جواب ہے نا اپنی مرضی سے آئے، نہ اپنی چاہت سے کہیں گئے، نہ اپنی چاہت سے واپس جانے کی خواہش. وہ جو مقدر کر دے گا، وہ جو دے دے گا اس پر راضی. تو جو اس طرح کی سوچ بنتی ہے نا انسان کی، یہ اللہ کے فضل سے بنتی ہے. اور اس کو دعائیں نہیں کرنی پڑتی کہ مجھے اپنا ولی بنا لے، اسے ولی بنا لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو گئی. دو چیزیں حضور سیدنا سخت اکبر فرماتے ہیں، حرص اور ہوس، یہ نکلی اور بندہ ولی بن گیا. دو چیزیں. اب حرص، کرامت بھی حرص ہے. اولیاء اللہ جو ہے نا حقیقت میں وہ اس چیز سے بھاگتے ہیں کرامت سے. اور ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر کسی سے کرامت سرزد بھی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، پبلسٹی. بھائی بتاؤ، میرے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے بڑے اچھے ماشاء اللہ مرید تھے اور وہ لاہور کے رہنے والے تھے. تو میں نے دیکھا وہ اسکیم چل رہی تھی باقاعدہ وہاں پر، باقاعدہ طور پہ اسکیم چل رہی تھی کہ آپ صاحب کی کرامت بتائیں تو آپ کی جو نا ملاقات بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی حضرت کے ساتھ. میں نے کہا یار اپنی کرامت کی اتنی تشہیر کہ اس کو سوشل میڈیا پہ چلوا رہے ہیں اور پھر جو کرے گا تو اس کی ملاقات ہوگی. تو میں نے کہا یار یہ جب انسان کے اپنے اندر اتنی حرص ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ حب جائے. شیطان اتنی طریقے سے اٹیک کرتا ہے انسان کے اوپر کہ فقیر بننا کوئی خالہ جی کے گھر کا حلوہ نہیں ہے کہ گئے خالہ جی گھر پہ اور حلوہ کھا لیا وہاں پر. فقیری نام ہے صرف اس چیز کا کہ انسان اپنے اندر سے اپنی خواہش، اپنی مرضی کو نکالتا. جب انسان آسان لفظ پوچھے نا، ابھی 2 لفظوں میں بتا دیں مجھے کہ بھئی کیا ہے فقیر، تو جو اپنی مرضی کو سرنڈر کرنا جانتا ہے نا، جو وہ لے لے اس پر شکوہ نہیں، جو وہ دے دے اس پر شکریہ، اور جو وہ نہ دے اس پر بھی شکریہ. اچھا جو اچھا دے یعنی کہ دنیاوی حساب سے ہم سمجھتے ہیں اچھی نعمتیں، اس پر بھی شکریہ. اور اگر وہ غم دے، پریشانی دے، بیماری دے، اس پر بھی شکریہ. کوئی ولی جب تک ولی نہیں بنتا جب تک وہ اللہ کی دی ہوئی بیماریوں کا، مصیبتوں کا اس کی بارگاہ میں شکریہ ادا نہیں کرتا. اور یہ وجہ ہے جتنے بھی اولیاء اللہ آپ دیکھیں گے، جتنے بھی انبیاء کرام آپ دیکھیں گے، ان سب کو بیماریاں عطا کی گئی ہیں اور تمام اولیاء اللہ نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں. جے سونا میرے دکھتے راضی، سکھ نو چولے پائی، وما علینا الا البلاغ المبین. درود پاک پڑھیں.